موت کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، خواہشات پر عمل کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور آزمائش اور امتحان جہاں ہوتا ہے وہاں مزے نہیں ہوتے، ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب پیپر دینے کے لیے امتحان حال میں بیٹھتا ہے تو وہ بہت خوش نہیں ہوتا، اس نے چاہے کتنی تیاری کی ہوئی ہو پھر بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اور چاہے وہ اپنا پورا پیپر بھر کر وہاں سے نکلے پھر بھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب رزلٹ آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے نبی کہیں بھی کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نظر نہیں آتے، سوائے چند جگہوں کے۔ ضحک حتی بدت نواجذہ، 3-4 جگہیں ہیں ایسی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کیف انعم، میں کیسے سکون سے جیوں، میں کیسے سکون سے جیوں۔ وصاحب السور قد التقمہ، حضرت اسرافیل نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت سلمان فارسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، یا سلمان انما الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ سلمان، یہ جو دنیا ہے نا، یہ مسلمان کے لیے صرف جیل ہے، جیل۔ کافر کے لیے یہ مزے کی جگہ ہے، مسلمان کے لیے مزے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے،
یہاں آزمائش کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں تکلیف کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی تکلیف بیماری کی شکل میں آتی ہے، کبھی تکلیف تنگی کی شکل میں آتی ہے، کبھی تکلیف محتاجی کی شکل میں آتی ہے، کبھی تکلیف اپنوں کی طرف سے آتی ہے، کبھی تکلیف پرایوں کی طرف سے آتی ہے۔ تکلیف کی نوعیت بدلتی ہے، تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اپنے نبی کی زندگی میں غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو والد پہلے ہی چلے گئے۔ یہ ایک بچے کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اس نے اپنے باپ ہی کو نہیں دیکھا۔ وہ امی سے پوچھتا ہے، امی میرے ابو کیسے تھے؟ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے ایک بچے کے لیے کہ جب ایک چھوٹا بچہ بچوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلتا ہے اور وہ باپ کے ساتھ نکلتا ہے، گھومتا ہے، اور باپ اس کے کندھے پہ اس کو سوار کرتا ہے، اور باپ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو لے کے گھومتا پھرتا ہے، اور ایک بچہ اس کو اس کا باپ ہی نہیں پتا کہ میرا باپ کہاں ہے، اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ تکلیف دہ بات ہے۔ پھر جب آپ 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی چلی گئی، اور ماں کس حال میں گئی؟ اس حال میں نہیں گئی کہ بیٹے کے لیے کوئی عالی شان گھر چھوڑ گئی، زمینیں چھوڑ گئی، پراپرٹیاں چھوڑ گئی، بلکہ مدینے سے آتے ہوئے مکے کے راستے میں ایک سنسان جگہ میں 6 سال کے بچے کو چھوڑ کے فوت ہو گئی۔ جب ماں بھی چلی گئی، دادا نے پرورش کی، 2 سال کے بعد دادا بھی چلے گئے۔ 8 سال کی عمر میں ایک بچہ باپ سے محروم، ماں سے محروم، دادا سے محروم، سارے سہارے اس کے ٹوٹ گئے، اور پرورش جو ذمے لگی وہ حضرت ابو طالب کے لگی۔ اور حضرت ابو طالب کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی خرچہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، اتنے غریب تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے مزدوری کرنا شروع کی، بچپن سے آپ مزدوری کرتے تھے۔ یہ تکلیفوں کی زندگی ہے، اور ہوتے 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 25 سال کے ہو گئے۔ 8 سال سے لے کے 25 سال تک آپ مزدوری کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے، کہیں سے کچھ مل گیا، کہیں سے کچھ مل گیا، اس طرح آپ اپنی زندگی کا گزارا کرتے رہے۔ 40 سال کے ہوئے، نبوت عطا ہوئی، تو اس سے بھی تکلیفوں میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ پہلے روٹی نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، دنیا نہیں تھی، اور اب عزت تھی، لیکن جو ہی نبوت کا اعلان کیا تو عزت بھی چلی گئی۔ ساحر او مجنون انک لمجنون بل هو کذاب اشر۔ پتہ نہیں کن کن القاب سے ہمارے نبی کو لوگ یاد کرتے تھے۔ جب آپ گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، جب آپ کسی سے بات کرتے تھے تو ہنستے تھے، جب آپ جاتے تھے تو تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے پیچھے سے پتھر مارتے تھے، آپ سجدے میں آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو بل دے کر آپ کا گلا گھونٹا، یہاں تک کہ آپ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ مکے کے بازار میں آپ گھوم رہے ہیں، بازار مجنہ اور ذوالمجاز اور عکاظ، اس میں آپ باہر نکل کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ایک آدمی نے مٹی ماری، ایک آدمی نے تھپڑ مارا، ایک آدمی نے گریبان پھاڑا، ایک آدمی نے نعوذ باللہ منہ مبارک پہ تھوک دیا۔ تکلیفیں 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 تکلیفیں۔ جب مدینے ہجرت کر کے چلے گئے
مکہ چھوڑ دیا، سارا مکہ دشمن تھا، مدینے والے دشمن نہیں تھے، مدینے والے دیوانے تھے، مدینے والے چاہنے والے تھے، مدینے والے آپ کے مہمان نواز تھے، میزبان تھے۔ جب مدینے پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے، عبداللہ بن ابی کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، کبھی بدر کا واقعہ، کبھی احد کا واقعہ، اور احد میں دانت شہید، جسم زخمی، لہو لہاں بے ہوش ہو کر گر گئے، کبھی خندق کا واقعہ، کبھی صلح حدیبیہ میں، اتنی بظاہر رسوائی، یہ ساری تکلیفیں ہیں، تکلیفیں تکلیفیں تکلیفیں، اور مدینے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن مدینے میں آنے کے بعد بھی جبکہ سارا مدینہ آپ کا دیوانہ ہے، 3 دن آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ کوئی چیز لپیٹ کے لے آئیں اور آ کے پیش کی۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا جی ابو آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی تو میرے دل نے نہیں مانا کہ میں اکیلے کھا لوں، میں نے کہا پتہ نہیں میرے ابو نے کھائی کہ نہیں کھائی، تو میں ایک روٹی آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ روٹی لی، سالن نہیں تھا، صرف روٹی تھی، گوشت نہیں تھا، صرف روٹی تھی۔ اس روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، اور پھر فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوکی منذ 3 ایام، میری بیٹی آج یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، 3 دن کے بعد۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، بے بس ہوں، کہاں سے لا کے کھلاؤں اپنے آپ کو، بچے کو، گھر کے افراد کو؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں ابھی دعا کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بھی تو دسترخوان اتر گیا تھا، میں ابھی دعا کرتا ہوں ابھی تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا، بلکہ آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 1 ہفتے سے کچھ بھی نہیں، شیء، شیء میں کھجور بھی آ گئی، شیء میں کھجور بھی آ گئی، ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 1 ہفتے سے کچھ نہیں۔ کیوں یہ اتنی تکلیفیں 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 تکلیفیں؟ جب دنیا سے جا رہے ہیں، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ مقروض تھے، آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس گروی رہن رکھی ہوئی تھی اور آپ اس کو چھڑا نہیں سکے، اور آپ نے وہ جو زرہ رکھی تھی نا یہودی کے پاس، وہ بیٹی کا جہیز بنانے کے لیے نہیں، بیٹی کا جہیز بنانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ زرہ رکھی تھی اس سے کھجوریں لے کر کھانے کے لیے۔ 9 بیویوں کے پاس کچھ نہیں تھا، 9 بیویوں کے گھر میں فاقہ تھا، آپ نے یہودی سے کھجوریں لی اور اس کے عوض میں اس سے کہا یہ میری زرہ رکھ لو، جب میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کھجور کے پیسے یا کھجوریں پہنچا دوں گا، تم مجھے زرہ واپس کر دینا۔ لیکن حضرت اسرائیل حضور کو لینے آ گئے، لیکن حضور کے پاس اتنی گنجائش نہ ہوئی کہ آپ اپنی زرہ کو یہودی سے چھڑوا سکیں۔ تکلیفیں تکلیفیں کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا جیل ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ضروریات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج اہل چمن کیوں پریشان ہیں؟ اگر ان کے بارڈر بند ہیں، اگر ان کے کاروبار ٹھپ ہیں، اگر ان کا آنا جانا بند ہو گیا ہے، اگر ان کے ہاں کاروبار بند ہو گئے ہیں، اگر ان کے ہاں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اگر یہ معاشی تنگی کا شکار ہیں، تو یہ کیوں پریشان ہیں؟ کیا انہوں نے دنیا کو جنت سمجھا ہے؟ یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں تکلیفیں آتی ہیں، یہاں تکلیفیں آئیں گی، یہ تو ایک تکلیف ہے، اور بھی آئیں گی، اور بھی آئیں گی،
اور یہ آتی رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری جان میں جان ہے، یہ تکلیفیں آتی رہیں گی. اس کی نوعیت بدلتی رہے گی، اس کی شکل بدلتی رہے گی، اس کی شکل بدلتی رہے گی، اس کی صورت بدلتی رہے گی، لیکن یہ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس دنیا میں سکون کی زندگی وہ گزارے گا جو اس دنیا کو جیل خانہ سمجھے گا. ایک آدمی جیل میں ہے، اب اس کے کپڑے میلے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا. یار کپڑے استری نہیں ہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا. کیوں؟ بھائی جیل ہے، جیل میں کوئی کپڑے استری کر کے پہن دیں کیا؟ یہ جیل ہے. ایک آدمی کو اگر جیل میں سوکھی روٹی ملے اور دن میں ایک دفعہ ملے، وہ زیادہ پریشان نہیں ہوگا. ہاں گھر میں اگر ایک دفعہ روٹی ملے، دوسری دفعہ نہ ملے تو بیوی سے لڑائی کرے گا، بچوں سے لڑائی کرے گا، اور غصے میں رہے گا، چڑچڑا ہو جائے گا اور شور مچائے گا. میری بیوی مجھے روٹی نہیں دے رہی، میرے بچے مجھے روٹی نہیں کھلا رہے. لیکن جیل میں شور نہیں مچائے گا، اس لیے کہ جیل ہے. یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ ایک دفعہ روٹی دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے پاس. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی، بیویوں سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ، سب سے زیادہ، دامادوں سے زیادہ. آپ کو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت فاطمہ سے تھی. اور محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. اتنی محبت تھی. محبت اتنی، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس کی تکلیف بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. آپ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں. کبھی آپ نے چکی چلاتا کسی کو دیکھا ہے؟ کالی داڑھی والوں نے نہیں دیکھا ہوگا، سفید داڑھی والوں نے دیکھا ہوگا کہ چکی کیسے چلتی ہے. چکی چلانا مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. میری دادی کو ہم دیکھتے تھے، وہ چکی چلاتی تھی. بھاری موٹے موٹے بھاری پتھر ہوتے ہیں، ان پتھروں کو گھمانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے، بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے. آپ 5 منٹ چکی نہیں چلا سکتے، اتنا مشکل کام ہوتا ہے. حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہیں اور کپڑے میلے ہیں اور بال بکھر رہے ہیں، اور سر کو ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ہے، بلکہ وہ کپڑا جو اونٹ کی پیٹھ پہ ڈالا جاتا ہے، جو گندا بھی ہوتا ہے اور میلا بھی ہوتا ہے اور پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے، اس کو اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے، اور حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ کیفیت دیکھی کہ بیمار بھی ہے، فاقہ بھی ہے، اور چکی بھی چلا رہی ہے، اور چادر بھی نہیں ہے جس سے سر چھپا سکے، تو نبی پاک علیہ السلام رو پڑے. اللہ کے نبی رو پڑے. طائف میں ہی نہیں روئے، احد میں نہیں روئے، جہاں زخمی ہوئے اور دانت شہید ہوئے اور پتھر لگے اور بے ہوش ہوئے، وہاں روئے نہیں. یہاں بیٹی کا غم دیکھا تو رو پڑے، اور فرمانے لگے، بھاگ کے آگے گئے اور بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، تحملی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ فإن ربی وعدنی ولسوف یعطیک ربک فترضی. میری بیٹی دنیا کی اس تکلیف کو آخرت کی نعمتوں کے عوض برداشت کر. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا. یہاں کے مدارس پریشان، یہاں کے کاروباری پریشان، یہاں کا مزدور طبقہ پریشان، یہاں کے جو جوان پریشان، یہاں کے بوڑھے پریشان. بھائی کیوں پریشان ہیں؟ بارڈر بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کہاں سے کھائیں گے، اس لیے پریشان ہیں. نہیں میرے بھائی، آپ روٹی کے لیے پریشان نہ ہوں. روٹی اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، روزی اللہ جانور کو بھی دیتا ہے، روزی اللہ حیوان کو بھی دیتا ہے.
اگر ساری، ابھی تو کوئٹہ کھلا ہوا ہے، کراچی کھلا ہوا ہے، لاڑکانہ سکھر کھلا ہوا ہے، پشاور تک آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، سوات تک آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، اگر یہ بھی ساری جگہیں بند ہو جائیں، بیچ میں دیواریں کھڑی کی جائیں، آپ پشین تک نہ جا سکیں، آپ کچھ لاکھ تک کو کراس نہ کر سکیں، آپ کوئٹہ میں داخل نہ ہو سکیں، آپ کراچی میں داخل نہ ہو سکیں، آپ پشاور تک نہ جا سکیں، آپ سوات تک نہ جا سکیں، آپ لاہور تک نہ جا سکیں، خدائے پاک کی قسم جو روزی آپ کے مقدر میں ہے اللہ وہ ضرور پہنچائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روئے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہے۔ اللہ کے قرآن پہ ہم قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِندَ اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہر جاندار کی روزی میرے پاس ہے۔ اب اللہ کے پاس ہے، اللہ سے لے کون؟ اللہ سے نکلوائے کون؟ اللہ کے خزانوں سے نکالے کون؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہاری روزی میرے ذمے واجب ہے۔ اللہ للوجوب، تمہاری روزی میرے ذمے ہے، اس لیے ٹینشن نہ لینا کہ کہاں سے کھائیں گے، یہ مدرسے کہاں سے چلیں گے، ان بچوں کا راشن کہاں سے آئے گا، ان بچوں کا سالن کہاں سے پکے گا، ان بچوں کے کاوے چائے کہاں سے آئیں گے، ان بچوں کے بسکٹ کہاں سے آئیں گے۔ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی بھی پیٹ کو ٹینشن نہیں بنایا۔ ہمارے نبی نے کبھی بھی پیٹ کو ٹینشن نہیں بنایا۔ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا آپ فرماتے تھے انی اذا لصائم، چلو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ مسلمان کی فکر پیٹ نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کی فکر گندم اور روٹی نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کی فکر روزی اور ضروریات نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان کی فکر یہ ہونی چاہیے اللہ کیسے راضی کرے ہو جائے۔ آج بارڈروں کے بند ہونے کا غم ہے نا، اگر اتنا غم یہاں والے ان نوجوانوں کے داڑیاں منڈانے کا کھاتے، ان نوجوانوں کے نمازیں چھوڑنے کا کرتے، ان عورتوں کے بے پرد ہونے کا کرتے، اور ان نوجوانوں کے موبائل میں ننگی فلمیں دیکھنے کا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ حال نہ لاتا۔ یہ چمن ہے اور یہ اسلام کا گڑھ ہے اور یہ مدارس کا گڑھ ہے، یہ علماء کا گڑھ ہے، پھر یہاں نمازی بے نمازی کیوں؟ یہاں نوجوانوں کا موبائل کا غلط استعمال کرنا کیوں؟ یہاں بغیر داڑھی کے رہنے والے مسلمان کیوں؟ یہاں ننگے سر والے مسلمان کیوں؟ معلوم ہوتا ہے وہ جو اسلامی حس ہوتی ہے نا، اسلامی حس، احساس، وہ کمزور ہو گیا ہے۔ وہ جو حمیت اسلامی تھی وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اسلام صرف شکل میں رہ گیا ہے، اندر سے اسلام کھوکھلا ہو گیا ہے۔ دل میں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی سے عشق ہوگا، وہ داڑھی مونڈنے والے کو دیکھ کے تڑپ اٹھے گا، بے نمازی کو دیکھ کے تڑپے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، پریشان ہوگا، یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ وہ غم تھا جو ہمیں کھانا چاہیے تھا۔ میں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی تک مجھے نماز میں وہ سرور نہیں ہے جو ایک نمازی کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ،
مجھے 50 برس ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اب تک میری نماز میں خشوع نہیں آیا۔ غم ہو تو اس کا ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ کامیاب ہیں جو لغویات سے بچے ہوئے ہیں اور فضولیات سے بچے ہوئے ہیں، موبائل کے فضول استعمال سے بچے ہوئے ہیں۔ بال سفید ہو گئے لیکن اب بھی ہر وقت موبائل ہاتھ میں، ہر وقت موبائل ہاتھ میں، ہر وقت واٹس ایپ، ہر وقت فیس بک، ہر وقت یوٹیوب، ہر وقت انسٹاگرام، ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت اتنے سارے گروپ، ان گروپوں میں آنے والی سینکڑوں پوسٹریں روزانہ چیک کرنا، کیا یہ ایمان والے کو زیب دیتا ہے؟ رشتہ دار ہیں، آپس میں بات چیت بند ہے، حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرنا حرام، کبیرہ گناہ۔ نہ ان کی نمازیں قبول، نہ ان کے روزے قبول، نہ ان کی تدریس قبول، نہ ان کی تعلیم قبول، نہ ان کی تبلیغ قبول، نہ ان کا جہاد قبول، نہ ان کا ذکر اور مراقبہ قبول۔ 3 دن سے زیادہ مسلمان سے تعلق تو توڑ دیا، تو یہاں تو سالہ سال گزر گئے، رشتہ داروں سے مل نہیں رہے، اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، لیکن موبائل پہ ٹون میوزک والی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتے، میوزک کو برا نہیں سمجھتے۔ آپ ناراض نہ ہونا، میوزک کو لوگ برا نہیں سمجھ، آپ کے ہاں بھی برا نہیں سمجھتے۔ ابھی مجھے آپ کے پاس آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہے، اس 1 گھنٹے میں کئی دفعہ میوزک سن چکا ہوں، کئی دفعہ میوزک سن چکا ہوں، تو اندر ہی اندر میں کڑ رہا ہوں کہ یار یہ ان کو کیوں اس کا احساس نہیں کہ یہ آواز سننا حرام ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ اگر یہ چمن والے اور اگر یہ آس پاس کے علاقوں والے ایمانداری کی زندگی گزاریں، ایمانداری یعنی 2 نمبر ہی نہ کریں، ہیرا پھیری نہ کریں، 2 نمبر ہی نہ کریں، واتقوا، اور اپنے معاشرے سے گناہ ختم کر دیں، لفتحنا علیہم برکات، ہم ان کے لیے برکتیں کھول دیں گے، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ اگر برکتیں نہیں کھل رہی، اگر برکتوں کے دروازے نہیں کھل رہے، اگر برکتوں کے دروازے نہیں کھل رہے، اس کا مطلب ہے ایمان اور تقوی میں نقص ہے، زوف ہے، اضمحلال ہے۔ یہ سارا مجمع دیندار مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو آپ کے پورے علاقے کے تمام مسائل کا حل ہے۔ حالات کوئی نہیں بگاڑتا، حالات کوئی نہیں بگاڑتا، حالات کا بگاڑنا کسی کے بس میں نہیں، حالات کا بنانا کسی کے بس میں نہیں، حالات اللہ بگاڑتا ہے، حالات اللہ بناتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يرحم من يشاء ويعذب من يشاء يذل من يشاء ويهدي من يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس دنیا کو جیل سمجھنا پڑے گا، ایک کام۔ دوسرا، اپنے معاشرے کو گناہوں سے اور بددیانتی سے پاک کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جو لوگ اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، تو ان کی کھچائی بھی اوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کھچائی سمجھتے ہیں نا؟ جو جتنے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی کھچائی اور زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں
جتنی ٹوپیاں داڑیاں اور سنت لباس اور برقع اور پردہ یہاں ہے، پورے ملک میں کہیں نہیں ہے۔ ہم نے سوات بھی دیکھا، شانگلہ بھی دیکھا، مینگورا بھی دیکھا، مری بھی دیکھا، پشاور بھی دیکھا، مردان بھی دیکھا، چترال بھی دیکھا اور دیر بھی دیکھا، کچھ نہیں ہے۔ چمن اجڑ چکا ہے، خزاں آ گئی ہے، سبز پہاڑوں میں رہنے والے نوجوانوں نے کپڑے اتار دیے ہیں، ان کی عورتوں نے چادریں اتار دی ہیں، یہاں تک کہ ان کے لڑکے دہریے ہو رہے ہیں، دہریے۔ مجھ سے خود ایک ساتھی نے آ کے ایک نوجوان کو ملوایا اور پہلے کہا میں ایک نوجوان کو لا رہا ہوں شانگلہ کا، شانگلہ نوجوان کو لا رہا ہوں، وہ دہریہ ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس کا ذہن بنانا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ خزاں ہے، خزاں، جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھول مرجھا جاتے ہیں اور پھل پھول ختم ہو جاتے ہیں، صرف درختوں میں لکڑی نظر آتی ہے، خالی لکڑی۔ یہ حال ہو گیا ہے کے پی کے کا، پنجاب کا تو پہلے ہی یہ حال تھا، سندھ کا تو پہلے ہی یہ حال تھا، بلوچستان کا تو پہلے ہی یہ حال تھا۔ یہ جو ایک کونا تھا، یہ ایک کونا یہ نور سے منور تھا، دین سے آباد تھا، برکے سے آباد تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نام پہ جیتے تھے، اللہ کے نام پہ مرتے تھے، ان کے دل اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، یہ جان دینے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن آج یہاں بھی دلوں میں دنیا گھس گئی ہے، دنیا گھس گئی ہے، لڑتے ہیں دنیا کے لیے، بات چیت چھوڑتے ہیں دنیا کے لیے، اور نمازیں نہیں پڑھ رہے دنیا کے لیے۔ آپ کے چمن میں کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کبھی ایسے تو نہیں تھا پہلے، کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کتنے ہیں جن کے سر ننگے ہیں، کتنے ہیں جو روزانہ داڑھی شیو کرتے ہیں، کتنے ہیں جو گانے سنتے ہیں، کتنے ہیں جو روزانہ نوجوان فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہود اور نصارہ کی ننگی عورتیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ یہ ہماری معیشت کب ٹھیک ہوگی، ٹینشن اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کیسے راضی ہو۔ یہ ٹینشن جب ہم اوڑھ لیں گے، سوار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ساری فکریں ہماری ختم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، نبی پاک کا ارشاد سنیے، نبی پاک کا ارشاد سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو آخرت کی فکر کو اوڑھ لے گا اللہ اس کی تمام دنیا کی فکریں ختم کر دے گا۔ سارے نوجوان نمازی ہوں، ساری عورتیں پردہ دار ہوں، کہیں میوزک کی آواز نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ بولتا ہو، کہیں مسلمان سے لڑتا نہ ہو، کوئی مسلمان اپنی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھاتا ہو، کوئی مسلمان اپنی بیوی کی بے عزتی نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان اپنے ماں باپ سے بدتمیزی اور بے ادبی نہ کرتا ہو، کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے بدتمیزی نہ کرتا ہو، کسی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہ ہو، سب کے لیے دل صاف، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کا حق نہ دبائے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ غریب پہ ظلم نہ کرے، جس کے پاس طاقت ہے وہ غریب پہ ظلم نہ کرے، جس کے پاس کرسی ہے وہ کمزور پہ ظلم نہ کرے، اور جس کو اللہ نے دین کی دولت دی ہے وہ اپنے آپ کو اوروں سے نیک نہ سمجھے کہ میں بڑا بزرگ ہوں، یہ سارے حقیر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ نہ سمجھے، یہ گناہ ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جب یہ معاشرہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس معاشرے کے لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔